بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال نعم. الحديث رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من لکعب الاشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کے لیے ہمت کرتا ہے؟ فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، دوسری روایت میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا و تکلیف دیتا ہے۔ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہمت کروں گا، اتحب ان اقتلہ، آپ چاہتے ہیں میں اسے قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، اگر اس کے سامنے مجھے کوئی بات کرنی پڑے جو زو معنی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے لیے پلاننگ کی اور یہ چلے گئے اس کے پاس۔ ظاہر ہے یہ تعلق دار تھا، یہ ان کا رضائی بھائی تھا، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دار بھی تھا۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے بات کی کہ یہ نبی ہیں اور یہ ہم سے صدقہ طلب کرتے ہیں، اب ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ غلہ چاہیے مجھے، وہ دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی چیز بطور ضمانت رکھو گے تو میں غلہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بتائیے کیا ضمانت چاہیے؟ اس نے کہا اپنی عورتیں بطور ضمانت اور رہن رکھو۔ تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ نَرْهَنُ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، تم تو بڑے خوبصورت ہو، اگر ہم عورتیں رہن رکھیں گے تو عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو بطور رہن رکھو۔ انہوں نے کہا بچے کیسے رکھ سکتے ہیں، جب وہ جوان ہوں گے لوگ ان کو تانے دیں گے کہ تمہارے والدین نے تو تمہیں تھوڑے سے غلے کے بدلہ میں رہن کے طور پہ رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا چلو پھر اسلحہ رہن کے طور پہ رکھو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اسلحہ ہم شام کو رات کو لے آئیں گے اور آپ سے غلہ لے جائیں گے۔ شام کو ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئے، یہ پلاننگ کا حصہ تھا۔ یہ ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئے اور وہ بالا خانے میں تھا، اپنا خوشبو لگوا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو آواز دی، وہ نیچے آیا تو انہوں نے اس سے بات کی، کہا تمہارے سر سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے، اگر مجھے اجازت ہو میں قریب سے سونگھ لوں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے سونگھ لو۔ یہ گئے، انہوں نے جا کے سونگا، پھر اس سے بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا واہ واہ بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، اجازت ہو دوبارہ سونگھ لو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کے پوری طاقت کے ساتھ اس کے بال پکڑے اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے اس بدبخت کا سر قلم کر دیا۔ دوستو یہ ایک واقعہ ہے اور اس سے ہمیں ایک تو بہت واضح یہ درس مل رہا ہے کہ گستاخ رسول کے لیے شریعت میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سزا تجویز کرے گی ریاست۔ جب گواہوں کے ساتھ کوئی بات ثابت ہو جائے گی کسی گستاخ کے بارے میں، پھر ریاست رعایت نہیں کر سکتی، بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاست کے منتظم و حکمران تھے، مدینہ کی ریاست کے، تو حضور نے باقاعدہ تشکیل کی صحابہ کرام کی اور ان کو بھیجا۔ اور ایک ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ یہ دیکھیے یہ رضائی بھائی بھی ہے، یہ تعلق دار بھی ہے، لیکن محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو درس دیا کہ سب سے ضروری تعلق وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر حضور کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہے تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھلے آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا تعلق دار ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔